بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج تجوید کورس کتاب جمال القرآن کا سبق نمبر 10 اور یہ آخری سبق ہے. 13واں لمحہ وقف کے قاعدوں کے بیان میں جاننا چاہیے کہ وقف لغت میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح اہل فن میں آخر کلمہ غیر موصول پر سانس کا توڑنا، اور بعض قراء نے یہ تعریف کی ہے: قطع الصوت مع النفس واسکان المتحرک ان کان متحرکا، یعنی توڑ دینا آواز کا ساتھ سانس کے اور ساکن کر دینا متحرک حرف کو اگر وہ متحرک ہو. مطلب یہ ہے کہ وقف میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 آواز اور سانس کو منقطع کر دینا. نمبر 2 متحرک حرف کو ساکن کر دینا. اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات رہ جائے تو یہ وقف صحیح نہ ہوگا. مثلا کوئی شخص وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پر وقف کرے اور سانس کو نہ توڑے تو یہ وقف غلط ہوگا. جیسا کہ ایسا کہا جائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، تو یہ وقف غلط ہوگا. یا کوئی شخص بما انزل الیک کے کاف پر وقف کرے اور کاف کو ساکن نہ کرے تو یہ وقف بھی غلط ہوگا. جیسا کہ ایسا کہا جائے کہ بما انزل الیک وبما انزل من قبلک، یہ وقف غلط ہوگا. جاننا چاہیے کہ کلمہ قرآنی جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے موافق وقف کرنا چاہیے، اگرچہ وہ دوسری طرح بھی پڑھا جاتا ہے. مثال لفظ انا میں نون کے بعد جو الف ہے وہ وقف کے حالت میں پڑھا جائے گا کیونکہ وقف تابع ہے رسم الخط کا. تنبیہ: قاعدہ مذکورہ کے خلاف میں جو لکھا گیا ہے کہ کلمہ قرآنی جس طرح لکھا گیا ہو اس کے موافق وقف کرنا چاہیے، تو اس قاعدے سے یہ کلمات مستثنیٰ ہیں. نمبر 1 او یعفو سورہ بقرہ میں، ان تبوء سورہ المائدہ میں، لتتلو سورہ رعد میں، لن ندعو سورہ کہف میں، لیربو سورۃ الروم میں، لیبلو اور نبلو سورہ محمد میں، اور لفظ ثمود 4 جگہ سورہ ہود، سورہ فرقان، سورۃ العنکبوت، سورہ نجم میں، اور دوسرا قواریر سورۃ الدہر میں. ان تمام کلمات میں الف کسی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا، نہ وصلاً اور نہ وقفاً. اور لفظ لیکن خاص سورہ کہف میں، اور الظنون، الرسول، السبیل، یہ تینوں سورہ احزاب میں، اور سلاسلہ اور پہلا قواریر سورہ دہر میں، اور لفظ انا جہاں کہیں آوے. تمام قرآن میں ان کلمات میں الف حالت وصل میں نہیں پڑھا جائے گا اور حالت وقف میں پڑھا جائے گا، مگر سلاسل وقف کے حالت میں بلا الف بھی پڑھنا مروی ہے، یعنی سلاسل. باعتبار تلفظ و ادائیگی کے وقف کے 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 وقف بالسکون. نمبر 2 وقف بالاسکان. نمبر 3 وقف بالروم. نمبر 4 وقف بالاشمام. نمبر 5 وقف بالابدال. نمبر 1 وقف بالسکون اس کو کہتے ہیں کہ حروف کے حرف موقوف علیہ پہلے ہی سے ساکن ہو. مثل فحدث وانحر. نمبر 2 وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں کہ حرف موقوف علیہ کو بالکل ساکن کر دیا جائے اور یہ زبر، زیر،
پیش دو زیر دو پیش پر ہوتا ہے۔ زبر کی مثال العالمین، زیر کی العالمین، یہ حرف موقوف علیہ جو تھا یہ مفتوح تھا۔ زیر کی مثال یوم الدین، وقف یوم الدین۔ پیش کی مثال نستعین، وقف نستعین۔ دو زیر کی مثال من خیر، وقف من خیر۔ دو پیش کی مثال علیم، وقف علیم۔ اور یہ وقف کرنے کا عام طریقہ ہے۔ نمبر 3، وقف بالروم اس کو کہتے ہیں کہ حرف موقوف علیہ کے حرکت کا تہائی حصہ ظاہر کر دیا جائے، اور یہ صرف زیر اور پیش پر ہوتا ہے، خواہ ایک زیر ہو یا دو زیر۔ زیر کی مثال یوم الدین، وقف یوم الدین۔ پیش کی مثال نستعین۔ دو زیر کی مثال من خیر۔ دو پیش کی مثال علیم۔ نمبر 4، وقف۔ یہ وقف بالروم کا آسان تعریف یہ بھی ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ وقف بالروم اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پہلو میں، یعنی آپ کے بالکل جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سنیں اور دور جو لوگ ہیں وہ نہ سنیں۔ اور وقف بالاشمام اس کو کہتے ہیں کہ حرف موقوف علیہ کو مکمل ساکن کرنے کے بعد ہون کو اس طرح گول کر دیا جائے جس طرح ضمہ کو ادا کرتے وقت گول کر دی جاتی ہے، اور یہ صرف پیش پر ہوتا ہے، خواہ ایک ہو یا دو۔ پیش کی مثال نستعین، دو پیش کی مثال علیم۔ وقف بالاشمام کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ جب آپ کو کوئی لوگ دیکھتے ہو تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے وقف بالاشمام کیا۔ نمبر 5، وقف بالابدال اس کو کہتے ہیں کہ حرف موقوف علیہ کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دیا جائے۔ مثلا گول تا وقف کے حالت میں ہا ساکنہ سے تبدیل کر دی جاتی ہے، مثل نعمت سے نعمہ، اور دو زبر کا تنوین وقف کے حالت میں الف سے تبدیل کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ دو زبر کا تنوین ہو اور گول تا پر نہ ہو، مثل حکیما سے حکیمہ، علیما سے علیمہ۔ تنبیہ نمبر 1، روم اور اشمام فتح حرکت عارضی گولتا اور میم جمع پر نہیں ہوتا، مثل العالمین، وانذر الناس، نعمہ، وانتم الاعلون۔ تنبیہ نمبر 2، دو زیر کا تنوین وقف بالاسکان اور وقف بالروم میں گر جاتا ہے، اور دو پیش کا تنوین وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام میں گر جاتا ہے، اور تشدید تینوں میں باقی رہتا ہے۔ اور ہائی ضمیر میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ہائی ضمیر سے ماقبل فتحہ یا الف مدہ یا حرف صحیح ساکن ہو تو اس قسم کے ہائی ضمیر پر روم اور اشمام بالاتفاق جائز ہے، مثل اخاہ، منہ، لہو۔ اگر ہائی ضمیر سے ماقبل کسرہ یا ضمہ یا واو ساکن یا ساکنہ ہو تو اس قسم کے ہائی ضمیر پر روم اور اشمام میں قراء کا اختلاف ہے، بعض جائز بتاتے ہیں اور بعض ناجائز، اور یہ دونوں قول صحیح ہے۔ تنبیہ نمبر 3، حرف موقوف علیہ کے اعتبار سے کلمہ کے 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حرف موقوف علیہ مفتوح ہو، حرف موقوف علیہ مکسور ہو۔ نمبر 3، حرف موقوف علیہ مضموم ہو۔ نمبر 4، حرف موقوف علیہ پر دو زبر کا تنوین ہو۔ نمبر 5، حرف موقوف علیہ پر دو زیر کا تنوین ہو۔ نمبر 6، حرف موقوف علیہ پر دو پیشتر تنوین ہو۔ نمبر 7، حرف موقوف علیہ تائی مدورہ ہو۔ نمبر 8، حرف موقوف علیہ پہلے ہی سے ساکن ہو۔ تنبیہ نمبر 4، جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حرف موقوف علیہ مفتوح ہو، مثل العالمین، لا خیر، تو اس پر وقف بالاسکان ہوتا ہے، اور اس میں مد اور وقف کی وجوہ ملا کر کے عقلی وجہ 3 بنتے ہیں۔
طول توسط قصر مع الاسکان اور یہ تینوں جائز ہے۔ تنبیہ نمبر 5، جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حرف موقوف علیہ مکسور ہو مثل من خیر یوم الدین، اس پر وقف بالاسکان اور وقف بالروم دونوں جائز ہے، اور اس میں مد اور وقف کی وجوہ ملا کر کے عقلی وجہ چی بنتی ہے۔ 4 جائز اور 2 ناجائز۔ جو جائز ہے وہ یہ ہے طول توسط قصر مع الاسکان قصر مع الروم، اور جو ناجائز ہے وہ یہ ہے طول توسط مع الروم۔ تنبیہ نمبر 6، جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حرف موقوف علیہ مضموم ہو مثل نستعین علیم، تو اس پر وقف بالاسکان اور وقف بالروم ہوتا ہے، وقف بالروم اور وقف بالاشمام ہوتا ہے، اور اس میں مد اور وقف کی وجوہ ملا کر کے عقل وجہ 9 بنتے ہیں۔ 7 جائز ہے اور 2 ناجائز۔ جو جائز ہے وہ یہ ہے طول توسط قصر مع الاسکان، طول توسط قصر مع الاشمام اور قصر مع الروم، اور جو ناجائز ہے وہ یہ ہے طول توسط مع الروم۔ معنی کے اعتبار سے اوقاف معتبرہ کے 5 نشانیات ہیں جن پر وقف کرنے سے بیچ سے لٹائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ 5 نشانیاں یہ ہیں: گول آیت، میم، قا، جیم، زا۔ 14 لمحہ فوائد متفرقہ کے بیان میں۔ فائدہ نمبر 1، لئن بسطت احطت ما فرطت، ان 4 کلمات میں ادغام ناقص ہوگا، یعنی طا کو تا سے ملا کر اس طرح پڑھا جائے کہ طا اپنے صفت استعلاء اور اطباق کے ساتھ بدون قلقلہ کے پر ادا ہو اور تا باریک ادا ہو، اور اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ متجانسین ایک مخرج کے 2 حرفوں کو کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2، الم نخلقکم میں ادغام تام اولا ہے، یعنی قاف کو کاف سے بدل کر اور کاف کو مشدد کر کے پڑھا جائے، اور اس ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ متقاربین قریب المخرج یا متحد الصفات 2 حرفوں کو کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 3، نون والقلم اور یاسین والقرآن الحکیم میں نون کے بعد جو واو ہے، یرملون کے قاعدے کے موافق اس نون کا واو میں ادغام کرنا چاہیے، مگر امام حفص بطریق امام شاطبی رحمہ اللہ ادغام نہیں ہوتا، اور بطریق امام جزری رحمہ اللہ ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی صورت میں اس کے ادا اس طرح ہوگی کہ 5 الف کے برابر بلا غنہ مد کر کے پھر 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، مثل نون والقلم یاسین والقرآن الحکیم۔ فائدہ نمبر 4، سورہ یوسف کی دوسرے رکوع میں لفظ لا تأمننا، اس میں اول نور مضموم اور ثانی مفتوح ہے، اور اس کے پڑھنے اور اس کے 2 طریقے جائز ہے: ادغام مع الاشمام لا تأمننا، اظہار مع الروم لا تأمننا، اور 2 طریقے غیر صحیح ہے: ادغام بلا اشمام لا تأمننا اور اظہار بلا روم لا تأمننا۔ فائدہ نمبر 5، قرآن کریم میں کہیں سکتہ لکھا ہوا پاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذرا ٹھہر جاؤ مگر سانس مت توڑو، اور سکتہ میں باقی سب قاعدے وقف کے ہیں، مثل سورۃ القیامہ میں وقیل من راق میں دور کے بعد جو را ہے، یرملون کے قاعدے کے موافق اس نون کا را میں ادغام ہونا چاہیے تھا، مگر ادغام نہیں ہوتا، کیونکہ جب سکتہ کو بجائے وقف کے سمجھا گیا تو گویا نون اور را میں اتصال نہیں رہا، اس لیے ادغام نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے موافق کل 4 سکتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الکہف میں عوجا قیما۔ نمبر 2، سورہ یاسین میں من مرقدنا هذا۔ نمبر 3، سورۃ القیامہ میں وقیل من راق۔ نمبر 4، سورۃ المطففین میں کلا بل غانا۔ ان موافق میں امام حفص رحمہ اللہ سے بطریق امام شاطبی رحمہ اللہ صرف سکتہ ہے، اور امام جزری رحمہ اللہ سکتہ اور ترک سکتہ دونوں جائز ہے۔
ان سکتہ اربعہ کے علاوہ باقی سکتات تمام قرآء سبع و عشرہ کے نزدیک افضل اور اولا ہے۔ فائدہ نمبر 6، قرآن کریم میں جہاں بھی پیش آئے اس کو اس طرح پڑھو کہ اگر اس کو بڑھا دیا جائے تو واو معروف کی آواز پیدا ہو، اس طرح اگر زیر کو بڑھا دیا جائے تو یا معروف کی آواز پیدا ہو، یعنی تمام حرکات کو معروف پڑھنا چاہیے اور مجہول حرکات پڑھنا ناجائز ہے۔ فائدہ نمبر 7، واو مشدد اور یا مشددہ پر جب وقف کیا جائے تو ذرا سختی سے پڑھنا چاہیے تاکہ تشدید باقی رہے، مثل عدو، علی النبی۔ فائدہ نمبر 8، سورہ یوسف میں لفظ لیکونن اور سورہ العلق میں لفظ لنسفعن پر اگر وقف کرو گے تو الف پڑھو اور تنوین مت پڑھو، کیونکہ یہ اصل میں لیکونن اور لنسفعن تھا۔ فائدہ نمبر 9، قرآن کریم میں 4 جگہ لکھا جاتا ہے صاد، مگر اس صاد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سورة البقرہ میں واللہ یقبض ویبسط، نمبر 1 سورہ اعراف میں فی الخلق بسطہ، ان دونوں میں صرف صاد پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 3 سورة الطور میں ام هم المسیطرون، اس میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 4 سورة الغاشیہ میں بمسیطر، اس میں صرف صاد پڑھنا جائز ہے۔ فائدہ نمبر 10، قرآن کریم میں 4 جگہ لکھا جاتا ہے لا اور پڑھا جاتا ہے لا۔ نمبر 1 سورة آل عمران میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، نمبر 2 سورة التوبہ میں وَلَأَوْضَعُ، نمبر 3 سورة النمل میں أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، نمبر 4 سورة الصافات میں لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ اس طرح سورہ آل عمران میں لکھا جاتا ہے افائن اور پڑھا جاتا ہے افائن، اور بعض جگہ لکھا جاتا ہے ملائہی اور پڑھا جاتا ہے ملئہی۔ اس طرح سورة کہف میں لکھا جاتا ہے لشائن اور پڑھا جاتا ہے لشیئن، اور بعض جگہ لکھا جاتا ہے نبائن اور پڑھا جاتا ہے نبئن۔ یہ تو جمال القرآن کا مکمل کتاب کا خلاصہ ہوا۔ اب وہ سلسلہ سند ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ امام حفص رحمہ اللہ کے موافق ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم حاصل کیا تھا امام عاصم تابعی سے، اور انہوں نے قرآن کریم حاصل کیا تھا زر بن حبیش اسدی سے اور عبداللہ بن حبیب سلمی سے، اور انہوں نے قرآن کریم حاصل کیا تھا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم حاصل کیا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے قرآن کریم حاصل کیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے قرآن کریم حاصل کیا تھا رب العالمین جل جلالہ سے۔ تو یہ جمال القرآن کا کتاب جو مختصر اور آسان کورس تھا 10 اسباق میں یہ اختتام پذیر ہوا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس قاعدوں کے موافق اور اس جمال القرآن کے موافق قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اس قاعدوں کے موافق قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس جمال القرآن پر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری کتاب کا آغاز اور اسی طرح مختصر اور مدلل کورس جلد از جلد شروع کیا جائے گا۔